دنیا میں قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ آنے سے پہلے نام نہیں بنتا، نام نہیں ہوتا۔ دنیا میں آتا ہے بندہ، آنے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اور جب تک کوئی اس دہر میں آتا نہیں، اس زمانے میں آتا نہیں، اس وقت تک اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ وہ کوئی لائق ذکر شے نہیں ہوتا۔ آنے کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر جو بھی دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اس کی پہچان بنتی ہے، آنے سے پہلے پہچان کوئی نہیں۔ لیکن قربان جاؤں میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لال کی عظمت پر، ظہور حضور نے بعد میں فرمایا، ذکر پہلے موجود۔ ظہور بعد میں فرمایا، نام پہلے موجود۔ ظہور بعد میں فرمایا، پہچان پہلے موجود۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی پہچان کے لیے، ذکر کے لیے دنیا میں اپنے سب سے بڑے نمائندے بھیجے۔ سب سے بڑے نمائندے آدم علیہ السلام کو لباس صفا پہنا کے بھیجا۔ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر نوح علیہ السلام لباس نجات تشریف لائے، لیکن ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ذکر ہے ہمارے آقا کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت و لباس خلت عطا کیا، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر ہمارے آقا کا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلام کی ہیبت عطا کی، لیکن ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر ہمارے آقا کا ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر ہمارے آقا کا ہو رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو آواز کا معجزہ عطا فرمایا، فصل خطاب عطا فرمایا۔ خطابت میں ذکر کس کا ہے؟ ذکر ہمارے آقا کا ہے۔ لیکن پھر بھی کمال یہ ہے کہ خالق نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 بڑے نمائندے بھیجے کہ جاؤ، بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، آقا تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ پہلے بزم کونین کو سجا دیا۔ سورج سے کہا جا، جا کر کرنوں کا فیض لٹا۔ چاند سے کہا جا، جا کے چاندنی سے اپنی کرنوں سے زمین کو منور کر دے۔ اللہ کی ذات کبریہ نے آب شاروں کو جنگلوں کی شکل میں ایک آواز عطا کی۔ جنگلوں میں بلبلوں کی چہچہاہٹ کے ترانے بکھیر دیے، کہکشاؤں میں ستارے بکھیر دیے۔ خالق کائنات نے آسمان کا دامن ستاروں سے مزین کر دیا۔ اس زمین پر اللہ رب العزت نے طرح طرح کے پھول، خوشبو اور کلیاں بکھیر دی۔ پہلے بزم کونین کو سجایا، کم و بیش 1,24,000 نقیب بھیجا، جا کر اعلان کرو میرا محبوب آ رہا ہے۔ جا کر اعلان کرو میرا محبوب آ رہا ہے۔ وہ اعلان فرما رہے تھے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ بس یہی بات رکی نہیں، ہر نبی علیہ السلام فرما کر دنیا سے یہ ترانہ گنگنا کر تشریف لے گیا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اب سب نے جب اپنے اپنے دور میں یہ ترانہ امتوں کو سنا دیا کہ وہ آ رہے ہیں، پھر ایک وقت آیا کہ حضور کا ظہور ہوا۔ ہاں جی، ظہور ہوا، ٹھیک ہے۔ جب ظہور ہوا، فرشتوں نے اتر کے بتایا وہ آ گئے۔ بیت اللہ کی دیواروں نے ہل کے بتایا وہ آ گئے۔ دنیا کے آتش کدوں نے بجھ کے دکھایا وہ آ گئے۔ ذرا جملوں کی قدر کرنا، دنیا کے آتش کدوں نے بجھ کے دکھایا کہ وہ آ گئے ہیں۔ آسمان کے ستاروں نے زمین کے قریب ہو کے بتایا کہ وہ آ گئے ہیں۔ بتوں نے منہ کے بل گر کے بتایا کہ وہ
आए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल। नारे हैदरी। बुतों ने मुंह के बल गिर के बताया कि वो आ गए हैं, और फिर उस वहदहु ला शरीक ने आयत उतार कर बताया कि लोगों, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा और यहया और ज़करिया अलैहिस्सलाम तक मैंने कमोवेश 1,24,000 नुमाइंदे अपने भेजकर उनसे जिक्र करवा कर फिर भी तुम पे हुज्जत तमाम कर रहा हूं कि मेरे हबीब का जिक्र इतना बुलंद है कि फिर भी मैं खुदा हो के वहदहु ला शरीक हो के कहता हूं वरफाना ला का जिक्र, हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया, तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया। अब गौर करें कि वहदहु ला शरीक कितना बुलंद है, ना किसी का इदराक है, ना शऊर है, ना कोई समझ सकता है कि कितना बुलंद है, और जिसकी बुलंदी कोई ना समझ सके, और वो खुदा हो के खुद जिसके जिक्र को बुलंद करे, और जिसका जिक्र इतना बुलंद है उसकी जात कितनी बुलंद होगी। जिक्र जुज है, जात कुल है। जिक्र क्या है जी? जुज, जात कुल, और जिसका जुज इतना बुलंद हो उसका कुल कितना बुलंद होगा।